حقیقت بات یہ ہے کہ ہم نے یہ باتیں تجربے سے بھی دیکھی ہیں. ہمارے اپنا جو مدرسہ تھا جب میرے والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ زندہ تھے اور خود اس مدرسے میں تھے، ایک چھوٹی سی بستی تھی، اب تو بہت بڑا قصبہ ہو گیا، بہت بڑا اس میں شہر بن گئے، مارکیٹیں بن گئی، بینک بن گئے. ہمارے وقت میں بستی تھی. لیکن کیونکہ والد صاحب رحمۃ اللہ علیہ کا ایک نام تھا حدیث میں، تفسیر میں اور معقولات میں، وہ دنیا سے طلباء کھچ کے آتے تھے، زاہدان سے، مکران سے، ایران سے، پاکستان سے، ہندوستان سے. اس دور میں بھی 300 ساڑھے 300 طالب علم ہوتے تھے مدرسے میں، اور جگہ کوئی نہیں تھی. چاہے رات مسجد میں سوتے تھے، کوئی مسجد کی چھت پہ سوتے تھے، اور کوئی کچے کمرے تھے ان میں سوتے تھے. تو مجھے یاد ہے کہ والد صاحب نے وہ جو مٹی کی بنائے ہوئے ہوتے ہیں نا یہ گندم رکھنے کے لیے، جس کو سرائکی میں کروٹی ہم کہتے ہیں، وہ جب بھرائی کرواتے ہیں تو اپنے ساتھ خود کھڑے ہو کے بسم اللہ کر کے اس کو گندم سے بھرتے. میرا خیال 60 70 40 من آتا ہوگا میرا خیال. وہ 2 تھی، مجموعی 80 من بن جائے. والد صاحب نے میری والدہ سے فرمایا تھا کہ جب بھی نکالو نا تو بغیر وضو کے بھی نہیں نکالنا اور بغیر بسم اللہ پڑھنے کے بھی نہیں نکالنا. اور وہ اس میں عمل کرتی. یقین کریں کہ سال گزر جاتا، دانے بچ جاتے. اب ہماری بد نصیبی اور گناہوں کی وجہ سے بے برکتی کا یہ عالم ہے کہ میں 500 من گندم تو اپنے فصل سے دیتا ہوں مدرسے کو، پھر بھی پوری نہیں ہوتی، 500 خرید کر کے لینی پڑتی. اس وقت 80 من پورا ہو جاتا. وہ جو برکتیں تھیں نا وہ اٹھ جاتی ہیں ہمارے گناہوں کی وجہ سے، ہمارے خطاؤں کی وجہ سے. اللہ تبارک و تعالیٰ پھر اس میں برکت نہیں ہوتا.